السلام علیکم. چلو بھائی ہارر اسٹوریز کے شوقین آ جائیے اور ہاتھ میں گرم گرم چائے کی کپ پکڑیے اور امیجن کرے کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور سوزی اسٹوریز ہمیں ہارر واقعہ سنا رہی ہے. دوستو یہ ایک چور کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، چور ڈکیت. وہ کہتا ہے کہ پہلی بات کہ اس واقعے کے بعد اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس لیے ہم عزت سے اس کا نام لیں گے کہ اس کا نام اشرف تھا. اور وہ چھوٹی موٹی لڑکا تھا اس وقت. وہ کہتا ہے کہ میں اکثر جو ہے موبائل چھین لیتا تھا اس طرح راستے پہ، اور اتنا زیادہ نقصان تو خیر کسی کو نہیں دیتا تھا، لیکن جب میرے پاس جیب خرچ نہیں ہوتی تھی، وہ یتیم تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے اور کچھ رشتہ داروں نے اس کو پالا تھا. ظاہر سی بات ہے تو تربیت اس بیچارے کی کیسی کی ہوگی. اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں اکثر جو ہے دکانداروں کے پاس بیٹھ کے گپ شپیں جب مارتا تھا تو تھوڑی بہت اپنے لیے کھانے کی چیزیں چراتا تھا. اس کو خیر میں چوری نہیں کہتی. تو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح میں نے کچھ لوگوں سے، کچھ دوستوں سے ادھار لیا تھا. تو ادھار کا مطلب ادھار، جب کہ میرے ہاں مطلب تھا کہ بس ختم، اب تو میں نہیں دے سکتا ہے پیسے، تو بات ختم. تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میرے جان کے دشمن بن گئے تھے. تو اس طرح ایک دن ہمارے بیچ میں ہاتھا پائی ہوئی، تو میں نے ان دونوں کو خوب مارا. اب ان دونوں نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر غائب تھے. میں جہاں بیٹا تھا وہاں بیٹا تھا، کیونکہ میں خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا. تو وہ پورے اپنے محلے کے لڑکوں کو ود اسٹک لے کے آیا. تو اب تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں بھاگنے لگا. خیر میں بھاگنے میں بہت تیز تھا. جب وہ کہتا ہے میں نے 8 تک یعنی 8ویں جماعت تک پڑھا ہے میں نے، تو میں اس وقت دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور میری دوڑ بہت تیز ہوتی. تو وہ کہتا ہے میں بس چند منٹوں میں ان کے آنکھوں سے اجل ہو گیا اور وہ میرے پیچھے پڑے تھے. تو میں بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ لوگ آ رہے تھے، یعنی رکے نہیں تھے. میں جہاں جہاں ٹن لیتا تھا مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تو یہاں ٹن لیں گے. میں کسی پرائے گھر کے اندر بھی نہیں جا سکتا تھا. اس نے کہا کہ جاتے جاتے روڈ پر اس طرح ہے دوستو، ہمارے علاقے میں، یہ ہماری ہی علاقے کی سٹوری ہے کہ روڈ پر ہی قبرستان ہے. اس کی چھوٹی سی دیوار ہے، یعنی لوگ اس دیوار پہ بھی چڑھ سکتے. اس نے کہا میں جلدی اس دیوار پہ چڑھا اور میں جو قبرستان تھی اس کی اندر مطلب بھاگنا میں نے شروع کیا. اور مجھے پتا تھا یہ ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ قبرستان میں چلا گیا ہوگا. واقعی ان کو پتا تھا. وہ بھی قبرستان میں انٹر ہو گئے، کیونکہ میں دور سے انہیں چھپ چھپ کے اب کالا اندھیرا ہے، بس صرف جتنی گاڑیاں روڈ پہ جاتی تھی تو تھوڑی روشنی پڑتی، جس کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی اس دیوار پہ چڑھ کے قبرستان کے اندر ہے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بھئی روڈ پہ بندہ نہیں ہے. اتنی تیز تو خیر تیز دوڑتا ہے، لیکن اتنا تیز کہ دور تک نظر نہیں آ رہا. تو اسی قبرستان میں گیا ہے. گلیوں سے بات تو نکلی، کیونکہ گلیوں میں تو خیر وہ پھر بھی مسٹیک کر سکے. اب روڈ پہ میں جہاں بھی جاتا ان کو پتہ چلا ہوتا، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہے تھے اور میرے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں قبرستان میں داخل ہوا اور بھاگتے میں ایک چھوٹی سی عمارت جو قبرستان میں اکثر ہوتی ہے، قبرستان کی چوکیدار کی، اس میں داخل ہوا. وہاں میں چھپ گیا تو ان لوگوں کی باتیں یعنی شور مجھ تک پہنچ رہی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چھوٹی سے کمرے میں ایک سوراخ دیکھی. تو میں نے سوچا کہ چلو اس میں چھپتا ہوں، ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ اس کمرے میں ہے. یہ چوکیدار کا کمرہ تھا شاید. تو اس نے کہا کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کمرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، یعنی ہوگا. وہ کہتا ہے قبرستانوں میں ہوتے ہی اکثر ایسی چھوٹی سی عمارت، جنازگاہ وغیرہ جہاں جنازہ پڑی جاتی، اس طرح ایک چھوٹی سی عمارت تھی. تو میں اس میں داخل ہو گیا. اب اس میں ایک سوراخ تھا. سوراخ میں جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ ایک جنگل کی طرف اس کا راستہ جاتا، یعنی شاید وہ بھی قبرستان کا حصہ تھا، لیکن وہاں ابھی اتنی زیادہ قبریں نہیں تھی. بیچ میں صرف دیوار تھا جس پر ایک سوراخ بنا تھا. اس سوراخ میں اندر گیا اور بس جیسے ہی گیا تو میں وہاں اب چاند کی روشنی بہت پڑ رہی تھی، یعنی بالکل بلو، جس طرح ایک سین ہوتا ہے بلو سین جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح ابھی میں پکچر میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں، اس طرح کے سینز ہوتے ہیں نا جب چاند کی روشنی رات میں پڑتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ گھنا جنگل تھا اور دور سے کچھ قبریں بھی نظر آ رہی تھی. اور میں تھوڑا آہستہ چلا تھا، لیکن اب میں بھاگ نہیں رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ یہاں تک نہیں آ سکتے، وہ ڈریں گے.
یہ ایک خوفناک سی جگہ تھی۔ اس نے کہا کہ چلتے چلتے میں نے ایک گلی سی دیکھی، یعنی ایک گلی نکلی تھی، تو میں بھی اس گلی پر چل پڑا۔ میں نے سوچا چلو جہاں تک جاتی ہے یہ گلی میں بھی جاتا ہوں، پھر اس سے نکلتا ہوں، آخر قبرستان ختم تو ہوگا نا، تو نکل جاتا ہوں پھر اس سے۔ ہمارا علاقہ تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی تھی، اور شاید میں نے دیکھی ہوگی لیکن یہ سوراخ سے گزر کے اس جگہ پہ آنا میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو دن میں بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کون سی جگہ ہے، لیکن اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ہمارے علاقے کا حصہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اور بھی وسیع ہوتا گیا، وسیع ہوتا گیا، وسیع ہوتا گیا، یعنی مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں حیران اور پریشان تھا اور کافی کوس رہا تھا ان لوگوں کو کہ بدبختو اتنا بگایا تم لوگوں نے مجھے، میں یہ کہاں گیا۔ اب میں نے واپس ٹرن لی کیونکہ یہ جگہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب رات کے، یعنی یہ ہمارا جھگڑا رات کے 8 بجے ہوا تھا اور اسی طرح 9-10 بجے تک جاری تھا۔ پھر میں نے بھاگنا 11 بجے سے شروع کیا، اب یہ رات کے 1:30 یعنی 1:30 بج رہا ہے۔ اتنا میں بھاگتا ہوا، اب جب میں نے ٹرن لی تو اب میں کیا کروں، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں حیران تھا کہ میں کس راستے سے آیا ہوں، پورا جنگل تھا، خالی تھا، قبریں تھی اور میں تھا۔ میں بس اسی طرح سیدھا چلتا کہ جتنا سیدھا میں آیا تھا، کیونکہ میں نے کوئی ٹرن ون نہیں لی تھی۔ میں نے سوچا چلو سیدھا چلتے رہو، اس سوراخ تک پہنچ جاؤ گے۔ چلتے 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 مجھے کوئی سراغ نہیں ملا دوستو، اور میں اسی طرح 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، اذانیں شروع ہو گئی اور میں چلتا گیا۔ میں گھومتا، کبھی گول، یعنی اتنا میں ڈپریشن میں تھا کہ اب گول گول گھوم رہا تھا کہ شاید میں راستہ بھٹک گیا، وہ عمارت مل جائے جہاں سے میں انٹر ہوا تھا۔ حالانکہ عمارت کی ضرورت نہیں تھی، میں کسی چھوٹے سے دیوار سے بھی واپس چڑھ کے روڈ پہ آ سکتا، لیکن نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، بس جنگل ہی جنگل تھا۔ اب جیسی صبح ہوئی وہ مجھے نظر آئی، وہ جھونپڑی جہاں سے میں انٹر ہوا تھا، لیکن وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ اب میں حیران ہوں کہ شاید وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، اور یہ خیر میں چھپ گیا تھا کیونکہ مجھے وہ نظر آیا تھا لیکن میں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی تو میں بھی بس پاس سے گزرنے لگا کہ چلو چھوڑو اس کو۔ دن کی روشنیاں پھیلنے لگی تھی اور گاڑیوں کی آوازیں تیز سے آ رہی تھی، لیکن کمبخت وہ چھوٹی دیوار جو روڈ اور قبرستان کے بیچ میں تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کس راستے سے یار روڈ میں داخل ہو جاؤں۔ خیر وہ عورت اچانک غائب ہوئی اور پھر ایک نئی روپ کے ساتھ دوسرے اس عمارت کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر خود کو سفید لباس سے مطلب ڈھانپا تھا، جیسے سفید چادر ہوتی ہے، اور جیسے میں اس عمارت میں نے کہا چھوڑو اس کو یار، کیونکہ میں ایک بہادر اس وقت سمجھا جاتا تھا۔ میں ان چیزوں سے اتنا، میں جیسی انٹر ہوا عمارت میں، نہ کوئی سوراخ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک بند عمارت میں داخل ہوا، یعنی اس سے آنے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں پھر نکلا اس سے، یعنی ہر جگہ بند تھا، جیسے دروازہ کھولو تو وہاں کچھ نہیں، بس صرف ایک کمرہ۔ تو اب کمرے میں مجھے کیا کرنا تھا، حالانکہ میں ایک کمرے کے اندر ایک سوراخ تھا اس سے انٹر ہوا تھا، وہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ خیر میں چلتا گیا اور اب مجھے رونا آ گیا، کیونکہ اب مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ قدرت نے کوئی کھیل کھیلا ہے۔ میں بھٹک گیا ہوں اور اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں بھٹک گیا ہوں۔ اب جیسی ہی مجھے خود ڈر لگ رہا ہے دوستوں۔ وہ کہتا ہے جیسی میں تھوڑا اور آگے گیا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو چھوٹی سی تالاب ہے اس کے بیچ میں کھڑے ہیں، اور سب نے سفید لباس پہن، جیسے روحیں نہیں ہوتی۔ تو میں تھوڑا بیٹھ گیا وہاں کہ کیا کروں، اب ان لوگوں سے پوچھوں کہ جانے کا راستہ ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں، کیونکہ میرا دماغ بہت حاضر جناب ہوتا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، یا تو جنات ہے یا یہ صبح ہی نہیں ہے۔ میں دیکھتا رہا، ہر کسی نے سفید لباس پہنا تھا، جس وجہ سے میں ڈر گیا اور میں چھپ چھپ کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر میں چلتا گیا، میں ہار نہیں مانا، میں نے سوچا چلو بھائی آج تمہاری موت ہے، اسی طرح چلتے رہو، 2 سال چلو، 3 سال چلو، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، اب تو یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔
خیر میں نے ہمت تو ہاری تھی اور ہار مانی تھی، لیکن میں چلتا رہا کہ چلو کوئی سرا نکل آئے۔ میں عجیب عجیب لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور ساری لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس، یعنی اس وجہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ یار سب لوگوں نے سفید کپڑے کیوں پہنے ہیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے ڈرایا جا رہا ہے، جو بھی ہے جنات ہے، جو بھی ہے۔ صرف ایک جگہ پہ میں نے 3 خواتین کو دیکھا جنہوں نے کالا لباس، لیکن وہ اتنے خوفناک تھے کہ لباس کالا تو ہر چیز کالا، اس کی آنکھیں کالی، اس کا شکل کالا، اس کے بال کالے، ناخن کالے، ہر چیز کالا کالا، اور مجھے دیکھ رہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ جنات کا کوئی وہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے قبرستان ہے، میں اکیلا وہ ساری رات گزاری، میں نے تو گڑبڑ تو ہوگا۔ اچانک مجھے نظر آیا، میں نے جیسے ہی واپس مطلب ان عورتوں کو دیکھا اور میں چلتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے سامنے دیکھا تو وہ عمارت مجھے ڈائریکٹ نظر آ گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ تو دور دور تک مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، وہ عمارت نہیں تھی، لیکن جب میں ان عورتوں کو دیکھتا رہا اور اپنے راستے پر چل رہا تھا، انہیں اگنور کر رہا تھا، اچانک میں نے سامنے دیکھا وہ موجود تھی وہ عمارت۔ خیر عمارت کے ساتھ ہی وہ چھوٹی دیوار بھی، جس سے مطلب روڈ، ایک سائڈ پہ روڈ تو ساری گاڑیاں چل رہی تھی، اچانک سب کچھ نظر آ گیا۔ خیر میں نے عمارت کو دفع کیا اور دیوار پہ چڑھ کے روڈ کی طرف میں نے چھلانگ لگائی اور بس چل رہا۔ میں اتنا ڈرا تھا کہ میں سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں کسی اور دنیا میں تو نہیں آیا، مطلب وہی لوگ ہیں۔ تو خیر میں اپنی اس دوست کی دکان پہ آیا جہاں ہم لوگوں نے جھگڑا کیا تھا، اور میں نے اس نے مجھے کہا کہ ابھی وہ کچھ باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا یار میں ساری رات قبرستان میں تھا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا؟ میں نے کہا میں نے اب تک ناشتہ کچھ نہیں کیا، اور میں نے مختصر اسے بتایا کہ یار ایک چھوٹی سی یہ جو عمارت سامنے نظر آ رہی ہے، وہ عمارت بالکل نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جب میں انٹر ہوا، میں دوسرے راستے سے انٹر ہوا تھا، تو میں اسی عمارت میں چھپنا چاہتا تھا، اس میں ایک سوراخ تھا، میں اس سوراخ میں انٹر ہوا تو ایک قبرستان اتنا لمبا ہو گیا تھا، حالانکہ میں اتنا دور نہیں چلا تھا، لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو صبح ہو گئی، لیکن یہ عمارت نظر نہیں آئی۔ اس نے مجھے کہا یار اس عمارت میں تو کہیں بھی کوئی سوراخ نہیں ہے، تم کسی دوسری عمارت سے اندر گئے ہوگے۔ میں نے کہا چلو۔ اس نے مجھے چائے وائے پلائی، ناشتہ کرایا، اور ہم لوگ سارا دن اس دوسری عمارت کو ڈھونڈتے رہے جہاں سے میں سوراخ میں انٹر ہوا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ اوکے دوستو، اگر آپ لوگ کو اسٹوری پسند آئے تو پلیز شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔